السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ دوستو، جب ہندوستان پر انگریز قابض تھے اس وقت ملک ہند کے حالات سے ہر کوئی واقف ہے۔ 1857 کے انقلاب میں دہلی، لکھنؤ، جھانسی، آرا، کانپور وغیرہ شمالی ہند کے علماء کے ساتھ ساتھ جنوبی ہند کے علماء نے بھی بے شمار قربانیاں پیش کی۔ ہمیں ملک بھر سے اس کی داستانیں ملتی ہیں۔ حیدرآباد کے مولوی سید علاء الدین کے ذریعے انگریزوں کے خلاف بہادری کی لڑائی ایسی ہی کہانی ہے جسے بڑے پیمانے پر فراموش کر دیا گیا۔ 10 مئی 1857 کو میرٹھ میں انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی آرمی کے ہندوستانی سپاہی اپنے انگریز افسروں کے خلاف بغاوت میں کھڑے ہو گئے اور آزادی کا پرچم بلند کیا۔ یہ سپاہی دہلی کی طرف مارچ کرتے ہوئے دین مذہب کے نعرے بلند کرتے ہوئے آخری مغل حکمران بہادر شاہ ظفر کو اپنا قائد تسلیم کیا اور جلدی حضرت محل، نانا صاحب، رانی لکشمی بائی، تانیتا ٹوپے جیسے غیر مطمئن حکمران بھی، فیض آباد کے مولوی احمد اللہ شاہ مدراسی رحمہ اللہ علیہ جیسے مذہبی شخصیات اور کسان بغاوت میں شامل ہو گئے۔ جون 1857 اورنگ آباد چھاونی میں چیدا خان اور عامر خان کی سربراہی میں انگریزی فوج کے ہندوستانی سپاہی بغاوت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ اس بغاوت کو دبانے کے لیے اس وقت کے جنرل کی کمان میں انگریز فوجیوں نے درجنوں ہندوستانی سپاہیوں کو گولی مار دی یا پھانسی پر چڑھا دیا یا توپ سے اڑا دیا گیا۔ انگریز نے بغاوت کے رہنما چیدا خان کو پکڑنے کے لیے 3000 روپے کا انعام بھی مقرر کیا اور عوامی حمایت کی امید پر خان اپنے کچھ وفادار سپاہیوں کے ساتھ حیدرآباد کے لیے فرار ہو گئے۔ 2 جولائی 1857 کو حیدرآباد کے حکمران نظام کی افواج نے چیدا خان اور اس کے وفاداروں کو سکندر آباد سے گرفتار کیا۔ شیو چرن، مادھو داس، کشن داس، لال خان اور قدر خان دیگر فوجی اس میں شامل تھے جنہیں نظام کی افواج نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑنے والے سپاہیوں کو بغاوت کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ جیسا کہ چیدا خان کی امید کے مطابق حیدرآباد کے لوگوں نے ان کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہو کر سپاہیوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا۔ 17 جولائی 1857 کو مولوی علاء الدین نے نماز جمعہ کے بعد لوگوں سے خطاب کیا اور 2 سپاہیوں کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ وہ مرنے کے لیے تیار ہیں۔ جلد ہی لوگوں نے حیدرآباد میں انگریزی جو بلڈنگ تھی اس کی طرف مارچ کرنا شروع کیا۔ نظام کے وزیر اعظم سالار جنگ نے مداخلت کی اور لوگوں کو ایوان صدر پر حملہ نہ کرنے پر راضی کیا۔ تمام کوششیں ناکام ہو گئی۔ حضرت علامہ علاء الدین رحمہ اللہ علیہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیگم بازار پہنچے جہاں روہیلا کے رہنما تیور باز خان اپنے آدمیوں کے ساتھ حضرت علامہ علاء الدین رحمہ اللہ علیہ کے گروہ میں شامل ہو گئے۔ علامہ علاء الدین علیہ رحمت رضوان نے قریب 500 روہیلیوں کے ساتھ انگریزی عمارت پر حملہ کیا اور جہاں حملے کی خبر پہنچتے ہی محل کے دروازے بند کر دیے گئے اور میجر، کیپٹن اور دیگر حرکات سربراہی میں یورپی فوجیوں نے کسی بھی ہندوستانی حملے کا دفاع کرنے کے لیے اپنے عہدوں پر فائز ہوئے۔ کم سے کم 5 توپوں کو بھی ہندوستانیوں پر فائر کرنے کے لیے نصب کیا گیا۔ ہندوستانی فوجیوں پر مسلم فوجیوں پر انگریزی حکومت نے جارحانہ حملہ کیا اور حضرت مولانا علاء الدین علیہ رحمت رضوان کو بھی قید کر لیا گیا۔ ان سے انگریز نے پوچھا کہ تم آزادی چاہتے ہو تو حیدرآباد سے دور چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ میں شہید کی موت مرنا چاہتا ہوں، اس لیے آپ کو کالے پانی کی سزا دی گئی۔ جب یہ حملہ ناکام ہوا تو فراموش کردہ مجاہد آزادی حضرت علامہ علاء الدین علیہ رحمت رضوان کو 28 جون 1859 کو انڈمان کے لیے روانہ کیا گیا، جو 22 جنوری 1860 تک پہنچے۔ 3708 نمبر کے قیدی بنے رہے۔ چونکہ وہاں فارسی زبان سے واقفیت رکھنے والوں کی کمی نہ تھی، اس لیے انہوں نے 3 مختلف ڈویژنوں میں محرر تحریر کرنے والی کی خدمات انجام دیتے رہے۔ مولانا علاء الدین علیہ رحمت رضوان کے چال چلن اور برتاؤ کو دیکھ کر وہاں کی انتظامیہ نے 1885 میں جامع مسجد کے 4 متولیوں کا نام جاری کیا، اس میں آپ کا نام بھی جاری تھا۔ مولانا نے خراب صحت کی بنا پر متعدد مرتبہ انگریز حکام سے اپنی رہائی کی عرضی لگائی، لیکن نظام حیدرآباد نے ہر اپیل کو مسترد کرتے چلے گئے۔ آخری ایام میں مولانا علاء الدین رحمہ اللہ علیہ گٹھیا کے مریض ہو گئے تھے، بصارت بھی کمزور ہو گئی تھی۔ مولانا علاء الدین علیہ رحمت رضوان کے زندگی کے 30 سال پورٹ بلیئر کے مرطوب آب و ہوا، بے سر و سامانی کے عالم میں گزارنے کے بعد 1889 عیسوی کو
راہی ملک کے بقا کی طرف روانہ ہوئے۔ مشہور مصنف خوشونت سنگھ نے بھی مولانا علاؤالدین رحمہ اللہ علیہ جیسے مرد مجاہد کی قربانیوں کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے، ہندوستانی آزادی مسلمانوں کے خون سے لکھی گئی ہے، کیونکہ ان کے آبادی کے تناسب سے جدوجہد آزادی میں ان کی شرکت کئی زیادہ تھی۔ ہماری دعا ہے کہ رب قدیر حضرت علامہ سید علاؤالدین سہروردی رحمہ اللہ علیہ کی قبر میں رحمت انوار کی بارشیں نازل فرمائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔ اگر آپ اشتہار بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ کسی کتاب کی اشاعت کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی کتاب کی پروف ریڈنگ کروانا چاہتے ہیں، یا پھر کسی کتاب کو آپ کمپوز کروانا چاہتے ہیں، یا پھر آپ اپنی بزنس یا اپنی کتاب اپنی کسی اور چیز کا سوشل میڈیا مارکیٹنگ یا پھر اس کی اشتہارات بنانا چاہتے ہیں، یا آپ کی کوئی کتاب ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی کانسیپٹ ہے جسے آپ موبائل اپلیکیشن کی شکل میں اسے پیش کرنا چاہتے ہیں، یا پھر آپ کسی ویب سائٹ کا خاکہ ذہن میں رکھیں یا بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ادارہ ہے، آپ ویب سائٹ بنانا چاہتے ہیں، اس طرح کی تمام خدمات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہم آپ کو ڈسکرپشن میں بھی دے رہے ہیں اور اسکرین